ہم سیرت النبوی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آج ہم سیرت کا ایک مخصوص یا ایک خاص پہلو جو ہے نا اس کا ذکر کریں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تمنا بھی ہوتی تھی اور اپنی کوشش بھی ہوتی تھی کہ لوگ جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں، لوگ سیدھی راہ پہ آ جائیں، اللہ کا دین پھیلے۔ تو اس کے حوالے سے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے آگ روشن کی ہو، لائٹ جلائی ہو اور اس لائٹ پہ پروانے گر رہے ہوں، جیسے شمع کے گرد پروانے گرتے ہیں، اور وہ بندہ ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرے لیکن پھر وہ آگ کی طرف بھاگے جائیں اور آگ میں گریں۔ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہوں، ان کو کمروں سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن لوگ پھر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو صحیح آپ نے اپنی مثال بیان کی۔ پھر کوئی بندہ آپ کو فالو کر لیتا، آپ پہ ایمان لے آتا، تو اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، یہ اپنے قبیلے کے معزز شریف باعزت فرد تھے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ اپنے خاندان کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اللہ کی توحید سکھلاؤ۔ باقی بھی صحابہ کو آپ یہی کہتے تھے۔ اب ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس رہے، کچھ دین سیکھا، تو پھر اپنے قبیلے کی طرف گئے۔ کہتے جب میں گیا تو سفر تھا، تو میں بڑا تھکا ہوا تھا، بہت بھوکا اور پیاسا تھا، شدت کی بھوک لگی تھی۔ جب میں پہنچا تو میری قوم کے لوگ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور وہ ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھانے لگے تھے۔ ہمارے ہاں تو کلچر کم ہے، یہ افغانیوں کے ہاں، پشاور کے ہاں چلے جائیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک جمعہ پشاور پڑھایا، تو جب جمعے سے فارغ ہوئے نا، وہ مسجد کے ساتھ ہی جو کمرہ تھا اس میں لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ دسترخوان لگ گیا۔ ایک گھر سے کھانا نہیں آیا، کئی گھروں سے کھانا آیا، اس دسترخوان پہ لگتا جائے، بلکہ جتنے لوگ اس پہ بیٹھے تھے اکثر افراد کے گھروں سے کھانا آیا، وہ سارے کا سارا کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ اس کے بعد ہم نے کھا لیا۔ تو وہاں پہ بھی جو بھی ہوگی ان کی روایت، وہ اکٹھے کھانا کھانے لگے تھے۔ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی، تو پہلے تو انہوں نے جب میرا استقبال کیا کہ بڑے خوش ہوئے میرے آنے پہ، تو میں بھی اس پہ خوش ہوا۔ جب کھانا لگا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ چلو جی کھانے کے لیے بھی چیزیں مل گئی، دسترخوان ہے۔ لیکن جب میں بیٹھا تو دیکھا دسترخوان کے اوپر جو چیز رکھی گئی تھی وہ اسلام میں حرام ہے۔ ان کے ہاں کیا تھا کہ وہ مختلف جانوروں کا خون اکٹھا کر کے اس کو کھاتے تھے، یہ ان کی اچھی ڈش گنی جاتی تھی۔ اب اسلام میں خون حرام ہے، خب حلال ہی جانور کا کیوں نہ ہو۔ تو ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ کھانے لگے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب کھینچ لیا تو وہ سب مذاق کرنے لگ گئے، سب ان پہ ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا جی جو جی چاہتا ہے کرو۔ وہ اٹھ کے آ گئے۔ اب وہ تھکے ہوئے بہت تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، تھوڑی دور آگے گئے کہ بیٹھے تو وہیں پہ ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو نیند میں انہوں نے خواب دیکھی۔ خواب کے اندر کسی نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو انہوں نے دودھ پی لیا۔ پینے کے بعد جب وہ جاگے تو ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا اور ان کی بھوک اور پیاس بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے
جب وہ اٹھ کے آ گئے تھے ان سے دور ہو گئے تھے، بعد میں کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو لان تان کی کہ تمہارے خاندان کا، قبیلے کا ایک معزز فرد ہے، باہر سے آیا ہے اتنا لمبا سفر کر کے، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ آپس میں یہ باتیں کرتے رہے تھے۔ جب وہ جاگے تو وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ جو آپ چیز کھانا چاہتے ہیں نا ہم آپ کو وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھوکے اور پیاسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے کھلا دیا ہے۔ وہ حیران ہوئے، کیسے کھلا دیا ہے؟ کہتے بس میرے اللہ نے کھلا دیا ہے۔ وہ مانے نہ، انہوں نے اپنا پیٹ دکھایا، میرا پیٹ دیکھ لو۔ پیٹ ان کا جیسے ایک بندے نے بہت زیادہ کھایا ہو تو بالکل بھرا ہوا تھا۔ اب وہ نا اس کے بعد ان کی دعوت پہ ایمان لے آئے، قبیلہ خاندان مسلمان ہو گیا۔ اب اس واقعے سے ہم نے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ پہ ایمان لاتا، اس کو جو ٹاسک دیتے، جو اس کی ذمہ داری لگاتے، وہ دین کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اسے کہتے تھے کہ اللہ نے تجھے تو ہدایت دے دی ہے، تجھے تو سمجھ دے دی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو جہنم سے بچاؤ۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا میری ٹانگیں دباؤ، مجھے گفٹ دو۔ تو یہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دوسری بات یہ کہ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت بھی تھی کہ اللہ نے، وہ نیک بندے تھے، تو اگر اللہ کی خاطر انہوں نے حرام کو چھوڑا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو اللہ نے ان کی ضرورت حلال سے پوری کر دی۔ کہ یعنی جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں تم جیسا گمان رکھو گے، اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تیسری بات یہ بھی سبق ملتا ہے ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے کہ حالات کتنے ہی ٹائٹ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ حرام کو ہاتھ لگائے۔ وہ لمبا سفر کر کے گئے تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، لوگوں نے مذاق کیے، لوگوں کی باتیں سنی، اور لیکن حرام کام میں، حرام جو چیز ہے اسلام میں، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب اس کے بعد وہ چلتا رہا۔ پھر مسند احمد میں تفصیل سے ہے، اور حدیثی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے۔ امام شافعی نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب، امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ یہ ابو امامہ ابھی جوان تھے، تو جب لشکر پہ جانے لگے تو ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو یہ علیحدہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں۔ لیکن محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس لشکر کو فاتح کی حیثیت سے واپس بھی لا، اور ان کو غنیمتیں بھی، یعنی ان کو مال غنیمت بھی ملے۔ ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم گئے تو ہمیں غنیمتیں بھی ملی، ہم فاتح کی حیثیت سے واپس بھی آ گئے۔ اس کے بعد کہتے دوسرا ایک موقع آیا تو پھر اس لشکر میں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، تو میں پھر علیحدہ آ کے اللہ کے رسول سے ملا۔ آپ نے پھر مجھے یہی دعا دی جو پہلے دی تھی کہ اللہ اس لشکر کو فاتح کی حیثیت سے واپس لائے اور ان کو مال غنیمت بھی ملے۔ تو کہتے ایسے ہی ہوا، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی، ہم ویسے آ گئے۔ تیسرا موقع کہتے پھر آیا، اس میں پھر میں اللہ کے رسول سے ملا اور کہا کہ اللہ کے رسول میری قسمت میں شاید شہادت نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے پھر وہی پہلے والی دعا کی۔ تو تیسرے موقع پہ بھی وہ اللہ نے ان کو فاتح کی حیثیت سے واپس آئے اور مال غنیمت بھی عطا کیا۔ اب اسے کیا ہے کہ ان جوانوں کی، وہ نوجوان تھے، ان کی سوچ کیا تھی؟ دین کے لیے قربانی دینا، حتیٰ کہ جان کی قربانی۔ اور آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے اسلاف جو ہے ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے، ان کے طریقوں کو ہم نے اپنانا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے
اس وقت تقریباً ان کی عمر 30 سال تھی۔ اب 30 سال جوانی کی عمر ہے، اور یہ جب لشکر روانہ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، جب آپ کے آخری دنیا سے جانے کا وقت تھا اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، تو یعنی اس وقت وہ 20-25 سال کے اس کی عمر کے قریب ہوں گے۔ اب ان لشکروں میں ان کی تمنا کیا تھی، ان کی خواہش کیا تھی کہ میں دین کے لیے قربان ہو جاؤں۔ آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ تھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، ٹرینڈ لوگ۔ اب پھر ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بڑے واقعات ہیں ان کے، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کو جب اچھا عمل بتا دیں۔ آپ نے روزے کا کہا، انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور کہا باقی کام بھی۔ صدقہ خیرات بہت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ روزے کی، بلکہ روزے کی حالت میں تھے تو سائل نے آ کے دستک دی، اس کو 1 دینار تھا وہ دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا آ گیا، 3 دینار تھے ان کے پاس، تینوں دے دیے۔ اب جب دے دیے، شام کو افطاری کے لیے کوئی چیز بھی نہ بچی، نہ پیسے نہ سامان۔ تو ان کی جو لونڈی تھی اس نے کہا کہ یہ ضعیف بھی بہت ہو چکے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، روزہ بھی اکثر رکھتے ہیں، اب موسم بھی شدید ہے، تو کیا کریں؟ جب افطاری کا ٹائم ہوا تو مسجد کو چل دیے، وہاں جس سے بھی پانی سے جس سے بھی افطاری کی۔ تو خادمہ نے، وہ بھی نیک تھی اس وقت کی عورتیں، اس نے کہیں سے ادھار لے کے ان کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ اب جب وہ کھانا تیار کر رہی تھی کہ ان کا بستر بھی، کہ جی انہوں نے نماز کے بعد آنا ہے، بستر پہ شاید آرام کریں، بستر کو ٹھیک کرنے لگی۔ جب ان کا تکیہ اٹھایا تو وہاں پہ 300 دینار پڑے تھے، اور 300 دینار ایک اچھی خاصی اماؤنٹ تھی۔ جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ آپ نے پیسے کہاں رکھے ہیں؟ ایسی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، اتنے پیسے آپ نے تکیے کے نیچے رکھ دیے، مجھے بتایا بھی نہیں، اگر کوئی اٹھا لیتا۔ وہ کہتے میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے کہاں سے رکھے ہیں؟ وہ کہتی وہاں پہ پڑے ہیں، میں نے اٹھائے ہیں۔ اب ہمارے جیسا ہوتا نا جی نہیں ہے، وہ کہتا چل ٹھیک ہے میرے کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا، آج بھی دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے تو ہمیں اسی سڑک سے 20,000 روپیہ ملا تھا، تو ہم نے اس کا اعلان کیا تھا اگر کسی کے ہیں تو وہ ان کی نشانی کہ کیش کس قسم کا تھا وہ بتا کے ہم سے لے سکتا ہے۔ یہ کافی دن ہو گئے ہیں اس کو، 2-3 مہینے 4 مہینے ہو گئے ہوں گے، تو کوئی بھائی نہیں آیا تھا، تو آج بھی ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو وہ مسجد کے کھاتے میں ڈال کے، مسجد گاؤں میں کام ہو رہا تھا ایک مسجد کا، وہاں پہ لگا دیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھائی آئے گا، نشانی بتائے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن لونڈی کہہ رہی ہے کہ نہیں، میں نے 300 دینار تکیے کے نیچے سے اٹھایا ہے، یعنی نکرانی۔ اب دیکھو، ایمان اسلام لوگوں کی اتنی ٹریننگ، اتنی تربیت کرتا ہے کہ بھوک پیاس افلاس کے باوجود اللہ معاف کرے کہ وہ بے ایمانی کی طرف نہیں جاتے۔ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دسترخوان پہ خون پڑا ہے، اسلام میں خون حرام ہے، نہیں ہاتھ لگایا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ صدقے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے دن کو 3 دینار صدقہ کیا، اللہ نے 300 دینار شام کو ان کو دے دیا۔ اچھا، اب رہی بات کہ یہ تھی ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت۔ اب کرامات اولیاء اللہ کی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کہ پہلی بات کہ وہ بندہ مومن ہو، مومن جس سے وہ یہ کارنامہ ہو رہا ہے، ایک بات۔ ورنہ کافروں نے بھی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ اچانک مثلا نیوٹن سیب درخت سے گرا، اس کے بعد اس نے نیوٹن کا قانون تجاذب بنا دیا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ ارشمیدس ایک سائنسدان تھا، نہا رہا تھا، سائنس کا ایک قانون، نہاتے نہاتے اس کے ذہن میں اچانک کلک کیا، وہ ننگا ہی بھاگ گیا خوشی میں کہ پا لیا پا لیا پا لیا، اور اس نے وہ قانون بنا دیا۔ پہلی بات ہے کہ کرامت اس بندے کی مانی جائے گی کہ جو مومن ہے۔
نمبر 2، وہ بندہ کو اس چیز کی اس وقت ضرورت ہو، یعنی اس کا حاجت مند ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، فرعون پیچھے لگا ہے، وہ آگے جا رہے ہیں، اللہ نے رستہ دے دیا، اللہ نے پانی کو سائڈوں پہ کر کے رستہ دے دیا، اس وقت ان کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے کرامت نہیں کہتی کہ میری جیب میں پیسے بھی ہے، کھانا بھی ہے، میں گھر میں پھینک دوں اور کہوں کہ کوئی نہیں اللہ دے گا راستے میں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ زیادہ راہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ مجبور ہو گئے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ نیک لوگوں سے کبھی کبھی سرزد ہو سکتی ہیں، یہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمنا پہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ کرونا ہی کب سے آیا ہوا ہے، اگر ہم اپنی تمنا سے، اپنی خواہش سے بیٹھ کے، نیک لوگ بڑے ہیں آج بھی، وہ جو دعائیں کرتے اللہ کو ابھی منظور نہیں، اللہ نے ابھی امتحان لینا تھا تو فوری دل میں ڈال دیتا۔ یعنی جو کام اللہ نے کرنا ہے اسے یہ علم ہے کہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا اس میں حکمت ہے۔ تو برکیف ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب یہ ہے ہمارے اسلاف کی سیرت کہ ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، آج ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان سے آگے۔ آج ہی ہم صبح آیات پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ جی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو ہمارے دوست نہیں ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب اس آیت سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک ہے ان کو دوست بنانا، ایک ہے اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، ایک ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ، ایک ہے ان کو سمجھنا کہ یہ بہت ہمارے خیر خواہ ہے اور یہ ہمارے دلی دوست ہے، یہ اور چیز ہے۔ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ قرآن حدیث میں یہ آتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، الحب للہ والبغض للہ، کہ آپ کی دوستی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں، یہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اب دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک یہودی نے چوری کر لی۔ اب چور ہونا بھی بہت بری بات ہے، دوسرا ہمارے مسلمانوں کے نزدیک یہودی ہونا بھی بہت بری بات ہے۔ کورٹ میں کیس چلا گیا۔ اب جج نے یہودی سے نفرت نہیں کی، دلی لگاؤ، دلی احترام، دلی محبت ان کی حضرت علی کے ساتھ تھی، لیکن اصول، قاعدہ، قانون، دلائل دیکھتے ہوئے فیصلہ کس کے حق کی طرف جا رہا تھا؟ یہودی کی طرف، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گواہ پیش نہ کر سکے۔ تو جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے لگا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے انصاف دیکھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نہیں مانا ہے کہ ہاں ان سے محبت ہم نہیں کریں گے، لیکن معاملات میں، ڈیلنگ میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، معاملات میں ہم عدل کریں گے۔ بعین ہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ ان کے دور کے اندر ان کے دور کے اندر اللہ نے فروانی بہت دی۔ علامہ یوسف مصر کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا انہوں نے کہ ان کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کو مال بڑھا دیا۔ انہوں نے جو مال غنیمت کا، یعنی بیت المال کا، جب وزیر خزانہ کہہ لیں آپ، اس کو بلایا، کہنے لگے کہ جو خزانے میں مال ہے نا، جن بچوں نے ابھی تک شادی نہیں نہ کی لڑکوں نے، وہ ان کو شادی کے لیے پیسے دے دو۔ کہتے ہیں جی سب کو دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت مند ہے ان کو دے دو، کہتے ہیں ان کو بھی دے دیے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی فراوانی تھی کہ مسلمانوں کو ایک گھرانے کو ہفتے میں ایک بکری ذبح کر کے کھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں پیسے پھر بچے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ پیسے جو غیر مسلم ہیں نا، غیر مسلم جو ہمارے ذمہ ہیں، ہماری حکومت کے اندر رہتے ہیں، ان کو قرض حسنہ کے طور پہ دیں، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جلدی ہم نے واپس نہیں لینا، تم کھیتی باڑی پہ لگاؤ تاکہ معیشت اور ترقی کرے۔ اچھا، کہنے لگے کہ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کی میرے پاس دلیل ہے۔ اب جو انہوں نے دلیل دی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں، یہ عمر بن عبدالعزیز دلیل دے رہے ہیں خلفائے راشدین کے دور کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں ایک نبینہ بندہ بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر نے اسے پکڑ لیا کہ تم بھیک مانگتے ہو۔ کہنے لگا جی میں غیر مسلم ہوں، میں نے وہ جو جزیہ ہے وہ دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، کما میں سکتا نہیں، اب میں کہاں سے دوں؟ تو حضرت عمر نے ان کو لیا، بیت المال کا جو ان کا وزیر خزانہ تھا، انچارج تھا، اس کو بلایا، پہلے اس کی ضرورت پوری کی، پھر ان کو معاف کیا کہ ان کا کہتے اس کی جوانی سے فائدہ ہم نے اٹھایا، اب جس کا بڑھاپا آ گیا ہے اور یہ نبینہ ہے، یہ بیچارہ دھکے کھائے، اس کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا۔ یعنی لن ترض، یہ جو بات ہے کہ ایک تو یہ ہے نا لن ترض عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ تو ہے کہ وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، کہ ایک ہے کہ ان کو دوست نہ بنا ہوا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کہ ان کو دوست بنائے گا، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا۔ اچھا، دوست نہیں بنائیں گے لیکن ڈیلنگ میں کیا کریں گے؟ انصاف، ڈیل معاملات میں بطور انسان ان کا خیال رکھیں گے۔ ایسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، قیدی بن کے آگے کافر، قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، یہ ابھی اس وقت جیسے وہ مجبوراً آئے تھے، ان کی طرف سے وہ خاندانی یا خاندان والے لے آئے تھے، برکیف ان کی طرف سے تھے، تو ان کی کو آواز آئی، جو قیدی تھے ان کے سب کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو آپ کو آواز آئی حضرت عباس کی کہ ان کے کرہنے کی، تو آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ جی، آپ نے کہا کہ ہاتھ جو ہے نا کسی صحابی نے جا کے حضرت عباس کے ہاتھ رنگ کھول دیے یا ڈھیلے کر دیے۔ اب جب ان کی آواز بند ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ حضرت عباس کی آواز نہیں آ رہی، انہوں نے بتایا جی ان کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی قیدی ہیں سب کے کھول دو۔ اب باقی سارے تو کافر تھے، یہ تو چچا تھے، یعنی دلی لگاؤ چچا کے ساتھ ہو سکتا ہے، خاندانی محبت جو ہے چچا کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ تھی، لیکن جو اصول تھا، قاعدہ تھا، قانون تھا، وہ سب پہ امپلیمنٹ کر دیا کہ جتنے غیر مسلم ہیں سبھی کو، ان کو بھی دے دو، ان سبھی کو دے دو۔ تو اس ساری چیزوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد مجموعی طور پہ صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد دیگر جو مسلمان ہماری جو ہے نا سلف سبیل المومنین، مجموعی طور پہ امت مسلمہ کا جو طریقہ ہے یہ ہمارے لیے پیروی کے لیے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم دونوں کاموں میں پیچھے ہیں، دین کے لحاظ سے بھی پیچھے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی پیچھے ہیں، نہ ہمیں دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، اور بلکہ سب سے کم پڑھنے کا کام ہمارے کام ہے، سوائے میسج پڑھنے کے نا جی، قرآن و حدیث۔ آپ ہی بتائیں کہ آج اپنے اندر جھانکے کہ صبح قرآن کسی نے سمجھ کے پڑھا؟ سیرت کی وہ کتاب پڑھی ربیع الاول کے مہینے میں؟ دیکھو نا جی، اللہ کے رسول کی پیدائش کا مہینہ تھا، کم از کم آپ کو اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا معاملات کرنا، کوئی ایک سیرت کی کتاب پڑھ لیتے۔ پھر ہمارے خلفائے راشدین کیسے محمد الرسول کی سنت کو اہمیت دیتے تھے، یہ ہم نے پڑھا۔ تو نہ ہم دین کے لحاظ سے آگے ہیں نہ دنیا کے، واللہ جو ہمارے طریقے ہیں وہ کافروں نے اپنا لیے ہیں۔ چائنا میں جا کے دیکھیں، جاپان میں جا کے دیکھیں، دن کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں،
اور ہم کیا ہے، راتوں کو لائٹیں جلا کے جاگتے ہیں، دن کو اندھیرا کر کے سوتے ہیں۔ اور رات کی نیند اور دن کی نیند میڈیکلی اس میں اتنا فرق ہے نا، اور کچھ بھی نہ ہو صحت کے لحاظ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مجبوری ہے کہ ایک بندہ کہیں پاور لومز میں یا مل میں کام کرتا ہے، شفٹوں میں، یا ہسپتال میں ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، پہرے دار ہے، ان کی تو مجبوری ہے۔ تو اسلام کے اندر یا تو اعتکاف کے دن ہیں، یا تہجد کا ٹائم ہے، اور اس کے بینیفٹس بھی ہیں میڈیکلی بھی، وہ کبھی بات کریں گے۔ یہ ہے تو جب بندہ کبھی کو حرم میں گیا ہوا ہو، عشاء کے بعد جاگنا احادیث میں منع ہے۔ عشاء کے بعد میٹنگیں کرنا، مجلسیں کرنا، گپے لگانا، یہ احادیث میں منع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، اور جلدی سونا چاہیے۔ ہمارے بہاولپور میں پروفیسر عبداللہ صاحب تھے، وہ عشاء کی نماز سردیوں میں 9 بجے پڑھاتے تھے، گرمیوں میں 10 بجے۔ تو کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے باقی نمازیں ساری اول وقت پڑھنا ثواب زیادہ ہے، سب سے افضل کام کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھنا۔ اور عشاء کے بعد عشاء جتنی لیٹ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ عشاء کے بعد باقی کام نہیں، عشاء کے بعد سونا ہے۔ تو وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھ لی، جا کے سو جاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میری اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے، آپ کے جسم کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ قوت مدافعت کیا ہے؟ بیماریوں کے خلاف۔ آپ کو ہر بیماری جلدی لگے گی جو راتوں کو جاگتا ہے۔ راتوں میں کو تیز روشنیوں میں رہنے سے کینسر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، برین ٹیومر ہوتا ہے۔ یہ ساری میں نہیں کہتا، ساری بھری پڑی ہے ریسرچز۔ یہ بعض ریسرچز ہوتی ہے کسی ایک آدمی نے کی، دوسری ریسرچ اس کی تائید نہیں کرتی۔ اس پہ اتنے آرٹیکل، اتنے ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، سارے ادھر کوئی جا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا صحت کے لیے مفید ہے۔ رات کو سونا جو ہے نا، یہ جو گھڑیاں ہیں نا، گھڑیاں ہمارے دماغ میں سے کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک، ایک اللہ نے گھڑی فٹ کی ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں نا، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔